مولا علی جو میرا مضمون ہے اس وقت، جس کے لیے مولا علی چاو سے، دل سے، اہتمام سے بولتے ہیں، وہ ہے موت، مرنا، موت، اس دنیا کو چھوڑنا ہے، مرنا ہے، اس دنیا سے جانا ہے۔ اس موضوع پر علی پسندیدہ انداز سے خوشی کے ساتھ بات کر، خوب اس کے مفاہیم کو پیش ہو۔ موت پسندیدہ ترین مضمون ہے مولا علی۔ عزیزو، میرے اور آپ کے بدن کے اندر، یعنی ہمارے وجود کے اندر، مجھے معاف کیجیے گا، اللہ نے 3 چیزیں دے کر ہمیں بھیجا ہے۔ آپ کی توجہ چاہوں گا، 3 چیزیں دے کر اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ ہم اللہ کے یہاں سے 3 چیزیں لے کر آئے ہیں، اور جو چیز اللہ بنا کر دیتا ہے، اللہ بنا کر بھیجتا ہے، تو پھر اس کے اہتمام اور اس کے انتظام بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ ہم پیدائشی ڈاکٹر، عالم، فاضل، مجتہد، مفتی نہیں ہیں، ہم انجینئر پیدا نہیں ہوئے، ہم خطیب پیدا نہیں ہوئے، ہم پیدائشی طور پر وہاں سے کوئی عہدہ منصب لے کر نہیں آئے، ہم وہاں سے صرف اور صرف 3 چیزیں لے کر آئے۔ ہم وہاں سے روح لے کر آئے ہیں، اگر روح نہ ہوتی تو ہمارے بدن کو پہلے ہی لمحے میں دفنا دیا گیا ہوتا۔ ہم وہاں سے بدن لے کر آئے ہیں، اگر روح ہو اور بدن نہ ہو تو یہ مفہوم ہی نہیں بنتا۔ اور ہم وہاں سے تعلقات کو لے کر آئے، کسی کے بیٹے ہیں، کسی کے نواسے ہیں، کسی کے بھائی ہیں، کسی کے بھتیجے ہیں، کسی کے پوتے ہیں۔ ہم وہاں سے رشتے لے کر آئے ہیں، یہ رشتے ہم نے نہیں بنائے، یہ ہمارے بنے ہوئے رشتے نہیں ہیں، یہ اللہ نے رشتے بنائے ہیں۔ میرے اور آپ کے پردادا کے پردادا کی روح اور آپ کے اور میرے مثلاً پوتوں کے پڑپوتوں کی روح ایک ساتھ بنی تھی۔ اللہ نے روحیں ساری ایک ساتھ بنائی ہیں، پھر اس نے ارادہ کیا کہ کس کی روح کو دادا کی روح بنا دوں، کس کی روح کو پوتا کی روح بنا دوں۔ روحیں ہم سب کی بنی ایک ساتھ۔ اب یہ رشتے پھر اللہ نے بنائے، کسی کو تو اس کا دادا بنا دیا، کسی کو اس کا نانا۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد۔ یہ رشتے اللہ نے بنائے، تو ہم وہاں سے تعلقات کو لے کر آئے۔ یہ بھائی ہم نے اپنا نہیں بنایا ہے، جب یہ بھائی ہم نے اپنا نہیں بنایا ہے تو پھر ہم بھائی سے تعلق بھی ہم نہیں توڑ سکتے۔ ہم چاچا سے تعلق نہیں توڑ سکتے، اس لیے کہ چاچا کو چاچا اللہ نے بنایا ہے، ہم نے نہیں بنایا ہے۔ تو جس نے ہمارے ساتھ رشتے بنائے ہیں وہ ان رشتوں کو بنانے والا ہے، وہی توڑنے کا حق رکھتا ہے۔ تو وہ جب وہ چاہے گا تو محشر میں توڑ دے گا۔ لہٰذا سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے سوائے علی اور محمد کے رشتے کے، سوائے علی اور بطول کے رشتے کے۔ لہٰذا نبی فرماتے ہیں، یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، یا علی تم میرے دنیا میں بھی بھائی ہو، آخرت میں بھی بھائی ہو۔ بھائی جو دنیا میں بھائی ہے وہی آخرت میں ہونا چاہیے نا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہاں بھائی بھائی نہیں رہیں گے، وہاں صرف اگر بھائی بھائی کوئی رہے گا تو علی اور نبی رہے گا۔ تو رشتے، صلوات پڑھنے والا محمد وآلہ۔ تو ہم کیا چیزیں لے کر آئے میرے بچوں، جوانوں، میرے ساتھ ذرا توجہ اپنی بڑھاؤ گے۔ ہم اللہ کے یہاں سے 3 چیزیں لے کر آئے، روح، بدن، تعلقات۔ روح جب اللہ نے بنائی ہے تو پھر اس کی غذاؤں کا انتظام بھی وہی کرے گا، اس کی حیات کا انتظام بھی وہی کرے گا۔ بدن اللہ نے بنایا ہے تو اللہ ہی اس کی غذاؤں کا انتظام کرے گا۔ تعلقات اللہ نے بنائے تو اللہ ہی تعلقات کی غذاؤں کا اور اس کی بقا کے اسباب کا انتظام بھی وہی کرے گا۔ اللہ نے روح بنائی ہے تو اس کی کچھ غذا ہے، اللہ نے بدن بنایا ہے تو اس کی کچھ غذا ہے۔ بدن دیکھیے آپ، ابھی یہ بدن دنیا میں منتقل نہیں ہوتا کہ اللہ غذا کا انتظام شروع کر دیتا ہے۔ جب تک شکم میں تھا تو وہاں غذا کا انتظام اس اعتبار سے تھا، اور جیسے ہی دنیا میں منتقل ہونے لگا تو اب دنیاوی اعتبار سے غذا کا انتظام ہو رہا ہے۔ وہ جو خون کی شریانیں تھیں وہ دودھ کی شریانوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ وہاں اس کو خون کی ضرورت تھی اور یہاں اس کو دودھ کی ضرورت ہے۔ یہ کون انتظام کر رہا ہے؟ یہ اللہ انتظام کر رہا ہے۔ لہٰذا غذاؤں کا انتظام، اب اگر اس کا کیونکہ نظام ہاضمہ کمزور ہے، یہ سخت غذائیں نہیں لے گا، اسے غذائیں بہت رقیق اور بہت جو ہے وہ آسان غذائیں، جو قابل ہضم غذائیں سے چاہیے، اس لیے کہ اس کا نظام ہاضمہ اتنا مضبوط نہیں ہے۔ تو ادھر نظام ہاضمہ مضبوط نہیں تھا، اس لیے رقیق غذائیں چاہیے تھیں۔ لہٰذا دانت بھی اللہ نے پیدائشی طور پہ نہیں رکھے، اس لیے کہ دانتوں کی ضرورت ہے ثقیل غذاؤں کو نرم بنا کر ہاضمے کی طرف بھیجنا۔ اور اگر پیدائشی طور پر یہ دانت لے کر آتا تو سب سے پہلے تو غذا دینے والی کو نقصان پہنچاتا، لہٰذا ماں کو نقصان ہوتا۔ اللہ نے انتظام دیکھیں غذا کا کس مناسبت اور تناسب کے ساتھ رکھا ہے۔ اب یہ بدن کی غذائیں اور آہستہ آہستہ یہ غذائیں لیتا رہتا ہے، اور اس میں بہت بڑا مقام ہے ماں باپ کا، بہت بڑا کام ہے والدین کا۔ مجھے یاد ہے تنویر بھائی کی والدہ جب حیات تھیں تو کیا تعلق سب ان بہن بھائیوں کا اپنی والدہ کے ساتھ، اس سے پہلے اپنے والد کے ساتھ۔ میں نے انہیں نہیں دیکھا، لیکن ان کی والدہ کا زمانہ، یہ باب العلم ہم آ چکے تھے اور یہ ہمارے پڑوسی تھے، اور وہیں گھریلو تعلقات اور ایسے بنے اور ایسے بڑھے کہ سگے بھائیوں اور بہنوں کی طرح تعلقات۔ میری پوری فیملی، میرا پورا خانوادہ ان کے ساتھ، خانوادے کے ساتھ خونی
رشتوں کی طرح رہا اور ہے. تو میں نے دیکھا کہ کیا ماں کا کیا پیار تھا تنویر بھائی کے ساتھ، سب بچوں کی طرح، مگر تنویر چھوٹے تھے، انور بھائی ایسے ہی ہے. اور وہ جو ماں کا کام ہے، وہ جو باپ کا کام، بہت بڑا کام، بہت بڑا کام. یہ اللہ نے یوں ہی نہیں کہہ دیا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. جب والدین کے سامنے جاؤ تو اپنے شانوں کو ایسے جھکاؤ جیسے کوئی نوکر اپنے مالک کے سامنے کھڑا. ذرا کبھی مجھے کر کے دکھائیے کہ شانے جھکیں اور سر نہ جھکے. میں ان بچوں سے بات کر رہا ہوں، کبھی مجھے کر کے دکھاؤ. قرآن نے حکم دیا ہے والدین کے سامنے شانے جھکاؤ، کبھی کر کے دکھاؤ کہ شانے تمہارے جھکیں اور سر نہ جھکے. شانے جھکیں گے تو خود بخود سر بھی جھکے گا. اور ہر جھکتا ہوا سر عبادت کے لیے نہیں ہوتا، نیت ہے جو عبادت میں اور تعظیم میں فرق ڈالتی ہے. بھئی نیت بدلیں گے تو وہ عبادت ہو جائے گی، سر وہاں بھی جھک رہا ہے. نیت بدلیں گے تو وہ تعظیم ہو جائے گی، سر وہاں بھی جھک رہا ہے. تو ہر جھکتا ہوا سر عبادت کے لیے نہیں ہوتا، کبھی کبھی تعظیم کے لیے بھی ہوا کرتا ہے. تو جب مجھے پتہ ہی نہیں ہے اس کی نیت کیا ہے تو میں کیسے کسی کو کافر اور مشرک کہہ سکتا ہوں؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو یہ والدین کا جو مقام اللہ نے قرار دیا، خبردار ولا تقل لهما اف، انہیں اف تک میں مت کہو. ولا تنہرهما، ان سے جھڑک کر بات نہ کرو. قل لهما قولا کریما، اور جب ان سے بات کرو تو پیارے میٹھے دھیمے رافت محبتوں والے لہجے میں بات کرو، ان سے اچھے لہجے میں بات، اور ان کے سامنے ایسے کھڑے ہو جاؤ جیسے کوئی نوکر کھڑا ہو. والدین نے کیونکہ بدن کی تربیت، ساتھ میں والدین نے روح کی تربیت کی ذمہ داری بھی لی، روحانی تربیت کی ذمہ داری. بدنی تربیت میرے عزیزو، والدین اگر بچے کی کر رہے ہیں تو یہ جانور بھی کرتا ہے، یہ خاص کمال نہیں ہے. بدن کی تربیت جانور بھی اپنے بچے کی کرتا ہے، لیکن جو انسانی ماں باپ کا کمال اور فضیلت ہے وہ ہے روحانی تربیت. یعنی اس گوشت کے لوتھڑے کو انسان بنائے، اس آدمی کے بچے کو انسان بنائے، اور انسانوں میں بھی اچھا انسان بنائے. دو بچے اچھے کا نعرہ اسلام کا نہیں ہے. تربیت نہیں کر سکتے ہو تو ایک بھی زیادہ ہے، اور تربیت کر سکتے ہو تو 10 بھی کم ہے. اصل ہے مسئلہ تربیت کا. تم معاشرے کے حوالے کیا کر رہے ہو؟ تم معاشرے پہ بوجھ بڑھا رہے ہو یا معاشرے کو آسانیاں فراہم کر رہے ہو؟ معاشرے کو اگر آسانیاں فراہم کرنی ہے تو پھر انسان بنانا ہے اسے، اور انسان بنے گا روحانی تربیت سے. یہ بھی ماں باپ کا ایک ہنر ہے جو وہ کر کے دکھا رہے ہو. ہم وہاں سے روح لے کر آئے، ہم وہاں سے بدن لے کر آئے، ہم وہاں سے تعلقات کو لے کر آئے. ان تینوں چیزوں کو ہم وہاں سے لے کر آئے ہیں. بس ان تینوں چیزوں کا اہتمام اور انتظام اور ان کے اوپر توجہ اور ان کو سنبھال کے رکھنا، یہ انسان کی زندگی کی وہ آزمائش ہے، وہ امتحان ہے، وہ پیپر ہے، وہ مشکل ہے، وہ کہہ لیجئے کہ آپ کوئی اس کو ایک ٹریننگ ہے، ایک اس کا ریفریش کورس ہے، اس کا ایک تربیت ہے. اس کو جو کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ وہ اس دنیا میں ان تینوں عنوانوں کو سنبھال کے رکھے: بدن، روح اور تعلقات. بدن اور روح دونوں ساتھ ساتھ ہیں، تبھی آپ مجھے سن بھی رہے ہیں، میں بول بھی رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ بھی رہے ہیں، آپ مجھے نظر بھی آ رہے ہیں. مگر یہ جو ساتھ ساتھ ہیں ان میں دوستی نہیں ہے، شدید دشمنی ہے.